أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتيبة ليس بن سعد يزيد بن أبو حبيب عبد الله بن راشد زوفي عبید اللہ بن ابو مرہ زوفی خارجہ بن حذافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکلے اور فرمایا، اللہ تعالی نے ایک نماز سے تمہاری مدد کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وتر اسے اللہ تعالی نے تمہارے لیے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان وقت میں مقرر فرمایا ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو، بریدہ اور بصرہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ خارجہ بن حذافہ کی حدیث غریب ہے، ہم اسے یزید بن ابو حبیب کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ بعض محدثین کو اس حدیث میں وہم ہوا ہے اور انہوں نے عبداللہ بن راشد زراقی کہا ہے اور یہ وہم ہے۔ ابو قریب، ابو بکر بن عیاش، ابو اسحاق، عاصم بن زمراہ علی سے روایت ہے کہ وتر فرض نمازوں کی طرح فرض نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنت ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی طاق ہے اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو۔ اس باب میں ابن عمر، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی حدیث حسن ہے اور روایت کی سفیان ثوری وغیرہ نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عاصم بن خمراہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت علی نے فرمایا، وتر فرض نمازوں کی طرح فرض نہیں لیکن سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت بنایا۔ بندار عبد الرحمن بن مہدی، سفیان روایت کی ہم سے بندار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی، انہوں نے سفیان سے، اور یہ حدیث ابو بکر بن عیاش کی حدیث سے اصح ہے۔ منصور بن معمر بھی ابو اسحاق سے ابو بکر بن عیاش کی حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو قریب، زکریا بن ابو زائدہ اسرائیل، عیسیٰ بن ابو غزاہ شعبی، ابو ثور ازدی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا کرو۔ عیسیٰ بن ابو غزاہ کہتے ہیں کہ شعبی شروع رات وتر پڑھتے پھر سوتے تھے۔
اس باب میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، اور ابو ثور ازدی کا نام حبیب بن ابو ملیکہ ہے، اور صحابہ کرام اور بعد ان کے اہل علم کی ایک جماعت نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ وتر پڑھنے سے پہلے نہ سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ ڈر ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو شروع میں ہی وتر پڑھ لے، جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ حناد ابو معاویہ اعمش ابو سفیان جابر روایت کی ہم سے یہ حدیث حناد نے روایت کی ہم سے، ابو معاویہ نے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ احمد بن منیع ابو بکر بن عیاش ابو حسین یحییٰ بن وصاب مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر کے متعلق پوچھا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات میں جب چاہتے وتر پڑھ لیتے، کبھی رات کے شروع، کبھی درمیانی حصے میں اور کبھی رات کے آخری حصے میں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو حسین کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے۔ اس باب میں حضرت علی، جابر، ابو مسعود انصاری اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم نے وتر کو آخری رات میں پڑھنے کو اختیار کیا ہے۔ حناد ابو معاویہ اعمش عمرو بن مراہ یحییٰ بن جزار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 رکعتیں وتر پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو 7 رکعتیں وتر پڑھنے لگے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث ام سلمہ حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں 13، 11، 9، 7، 3 اور 1 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وطر سمیت 13 رکعتیں پڑھتے تھے، چنانچہ رات کی نماز بھی وطر کی طرف منسوب ہو گئی۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حدیث مروی ہے۔ ان کا استدلال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی اس حدیث سے ہے کہ اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو۔ اس کا مقصد تہجد کی نماز ہے، یعنی تہجد کو مجازن وطر کہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قرآن کو تہجد کا حکم دیا۔ اسحاق بن منصور، عبداللہ بن نمیر، ہشام بن عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعتوں پر مشتمل تھی۔ اس میں سے 5 رکعتیں وطر پڑھتے تھے اور اس کے دوران نہیں بیٹھتے تھے، آخر رکعت میں بیٹھتے، پھر جب مؤذن اذان دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں پڑھتے جو بہت ہلکی ہوتیں۔ اس باب میں حضرت ابو ایوب سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور بعض علماء صحابہ وغیرہ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ وطر کی 5 رکعتیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوران نہ بیٹھے بلکہ صرف آخری رکعت میں بیٹھے۔ حناد ابو بکر بن عیاش، ابو اسحاق، حارث علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور ان میں قصار مفصل کی 9 سورتیں پڑھتے، اور ہر رکعت میں 3 سورتیں جن میں آخری سورت اخلاص ہوتی تھی۔ اس باب میں عمران بن حسین، عائشہ، ابن عباس، ابو ایوب اور عبد الرحمن بن ابزی سے بھی روایت ہے۔ عبد الرحمن بن ابزی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات اسے اسی طرح نقل کرتے ہوئے ابی بن کعب کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ بعض حضرات عبد الرحمن بن ابزی سے، اور وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں علماء، صحابہ وغیرہ کی ایک جماعت کا اسی پر عمل ہے کہ وطر میں 3 رکعات پڑھی جائیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ اگر چاہیے تو 5 پڑھے، لیکن میرے نزدیک وطر کی 3 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ابن مبارک اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ ہم سے روایت کی سعید
بن یعقوب طالقانی نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام 5، 3 اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور تینوں طرح پڑھنا اچھا سمجھتے تھے۔ قتیبہ حماد بن زید انس بن سیرین سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا، کیا میں فجر کی 2 رکعتوں میں قراءت لمبی کروں؟ تو انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے، اور پھر آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے، اور فجر کی 2 رکعتیں اس وقت پڑھتے جب فجر کی اذان سنتے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، جابر، فضل بن عباس، ابو ایوب اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے کہ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے، اور بعض صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل ہے کہ 2 رکعتوں اور تیسری رکعت کے درمیان فصل کرے اور تیسری رکعت وتر کی پڑھے۔ امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ علی بن حجر، شریک، ابو اسحاق، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر میں سورت اعلیٰ، سورت کافرون اور سورت اخلاص پڑھتے تھے۔ اس باب میں حضرت علی، عائشہ اور عبد الرحمن بن ابزی بھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری رکعت میں سورت اخلاص اور معوذتین بھی پڑھیں، جسے صحابہ کرام اور بعد کے اہل علم کی اکثریت نے اختیار کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ سبح اسم ربک، سورت کافرون اور سورت اخلاص، تینوں میں سے ہر رکعت میں 1 سورت پڑھے۔ اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن شہید بصری، محمد بن سلمہ حرانی، خسیف، عبدالعزیز بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبدالعزیز ابن جریج کے والد اور عطا کے ساتھ ہیں۔ ابن جریج کا نام عبد المالک
بن عبد العزیز بن جریج ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے بھی یہ حدیث بواسطہ عمرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قتیبہ ابو الاحوص ابو اسحاق برید بن ابو مریم ابو حورا کہتے ہیں کہ حسن بن علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں وتر میں پڑھا کروں۔ اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے ہدایت دی، مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت بخشی، مجھے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست بنا، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے ان برائیوں سے بچا جو میرے مقدر میں لکھ دی گئیں۔ بے شک تو فیصلہ فرماتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور جسے تو دوست رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار تو بابرکت ہے اور تیری ہی ذات بلند و برتر ہے۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند یعنی ابو حورا سعدی کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ابو حورا کا نام ربیعہ بن شیبان ہے۔ قنوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایات میں اس سے بہتر روایت کا ہمیں علم نہیں۔ اہل علم کا قنوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پورا سال قنوت پڑھے، اور ان کے نزدیک قنوت کی دعا رکوع سے پہلے پڑھنا مختار ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ صرف رمضان کے دوسرے 15 دنوں میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے۔ بعض اہل علم نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ امام شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ محمود بن غیلان، وکیع، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، عطا بن یسار، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے تو جب جاگے یا اسے یاد آ جائے تو پڑھ لے۔ قتیبہ عبداللہ بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی وتر پڑھے بغیر سو جائے تو صبح ہونے پر پڑھے۔ یہ حدیث پہلی حدیث سے اصح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں
میں نے ابو داود سجزی سے سلیمان بن اشعث سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا ان کے بھائی عبداللہ میں کچھ مذائقہ نہیں، اور میں نے امام بخاری کو علی بن عبداللہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم ثقہ ہیں۔ بعض اہل کوفہ کا اسی حدیث پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یاد آئے، سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے۔ احمد بن منیع، یحییٰ بن زکریا بن ابو زائدہ، عبداللہ، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر جلدی پڑھ لیا کرو۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی خلال، عبد الرزاق، معمر، یحییٰ بن ابو کثیر، ابو نضراہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر صبح ہونے سے پہلے پڑھ لو۔ محمود بن غیلان، عبد الرزاق، ابن جریج، سلیمان بن موسیٰ، نافع ابن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی تمام نمازوں اور وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں سلیمان بن موسیٰ اس لفظ کو بیان کرنے میں منفرد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد وتر نہیں۔ یہ کئی اہل علم کا قول ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ فجر کے بعد وتر نہیں ہے۔ حناد، ملازم بن عمرو، عبداللہ بن بدر، قیس بن طلق بن علی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علماء کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو رات کے شروع میں وتر پڑھے اور پھر آخری حصے میں دوبارہ پڑھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وتر توڑ دے اور ان کے ساتھ ایک رکعت ملا کر جو چاہے پڑھ لے، پھر نماز کے آخر میں وتر پڑھے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں۔ یہ صحابہ اور ان کے بعد کے اہل علم اور امام اسحاق کا قول ہے۔ بعض علماء صحابہ کا کہنا ہے کہ اگر رات کے شروع میں وتر پڑھ کر سو گیا پھر آخری حصے میں اٹھا تو جتنی چاہے نماز پڑھے، وتر کو نہ توڑے، انہیں اسی طرح چھوڑ دے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، احمد،
اور ابن مبارک کا یہی قول ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی سندوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر کے بعد نماز پڑھی۔ محمد بن بشار، حماد بن مسعدہ، میمون بن موسیٰ مرائی، حسن ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ، عائشہ اور کئی صحابہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔ قتیبہ، مالک بن انس، ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن، سعید بن یسار سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ ان سے پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے فرمایا تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میں وتر پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کیا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ نہیں؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پر وتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء، صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ سواری پر وتر پڑھ لے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سواری پر وتر نہ پڑھے، پس اگر وتر پڑھنا چاہے تو اترے اور زمین پر وتر پڑھے۔ بعض اہل کوفہ یہی کہتے ہیں۔ ابو قریب، محمد بن علا، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاق، موسیٰ بن فلاں بن انس، سمامہ بن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی نماز 12 رکعت پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اس باب میں ام ہانی، ابو ہریرہ، نعیم بن حمار، ابو ذر، عائشہ، ابو امامہ، عتبہ بن عبد سلامی، ابن ابی اوفا، ابو سعید، زید بن ارقم اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں انس کی حدیث غریب ہے، ہم اسے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ ابو موسیٰ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، عبد الرحمن بن ابو لیلہ فرماتے ہیں مجھے ام ہانی کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں آئے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا اور 8 رکعات نماز پڑھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے اتنی مختصر اور خفیف نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اختصار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجود پوری طرح کر رہے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام احمد کے نزدیک اس باب میں حضرت ام ہانی کی روایت اصح ہے۔ نعیم کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نعم بن عمار اور بعض نے ابن حمار کہا ہے۔ انہیں ابن حمار اور ابن حمام بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ابن حمار ہی ہے۔ ابو نعیم کو اس میں وہم ہو گیا ہے، وہ ابن خمار کہتے ہیں، انہوں نے اس میں خطا کی ہے، اور پھر نعیم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واسطہ چھوڑ دیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے عبد بن حمید نے بواسطہ ابو نعیم اس کی خبر دی ہے۔ ابو جعفر سمنانی محمد بن حسین، ابو مسعر اسماعیل بن عیاش، بحیر بن سعد، خالد بن معدان، جبیر بن نفیر، ابو درداء، ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن آدم میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ، میں تیرے دن بھر کے کاموں کو پورا کروں گا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ وکیع، نظر بن شمیل اور کئی ائمہ حدیث نے یہ حدیث نحاس بن قہم سے روایت کی ہے، اور ہم نحاس کو اس حدیث ہی سے پہچانتے ہیں۔ محمد بن عبد الاعلی بصری، یزید بن زریع، نحاس بن قہم، شداد، ابی عمار، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کی 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھیں اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہوں۔ زیاد بن ایوب بغدادی، محمد بن ربیعہ، فضیل بن مرزوق، عطیہ عوفی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیتے تو ہم کہتے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہیں پڑھیں گے۔ ابو موسیٰ محمد بن مثنی، ابو داود طیالسی، محمد بن مسلم بن ابو وضاح، ابو سعید مؤدب، عبد الکریم جازاری، مجاہد،
عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے اور فرماتے یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں میرے نیک اعمال اوپر اٹھائے جائیں۔ اس باب میں حضرت علی اور ایوب سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں عبداللہ بن صائب کی حدیث حسن غریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال کے بعد 4 رکعت نماز ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ علی بن عیسیٰ بن یزید بغدادی، عبداللہ بن بکر ساہمی، عبداللہ بن منیر، عبداللہ بن ابو اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ کی طرف کوئی حاجت یا لوگوں میں سے کسی سے کوئی کام ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالی کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور یہ پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگی والا ہے، پاک ہے، اللہ اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں جو تیری رحمت اور تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں، اور میں ہر نیکی میں سے اپنا حصہ مانگتا ہوں اور ہر گناہ سے سلامتی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہ بخشے بغیر، میرے کسی غم کو دور کیے بغیر، میری کسی حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پورا کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ اے رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس اسناد میں کلام ہے اور فائد بن عبد الرحمن ضعیف ہیں اور وہ فائد ابو ورقہ ہیں۔ قتیبہ عبد الرحمن بن ابو موالی، محمد بن منقدر، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ اس طرح سکھاتے
جس طرح قرآن سکھاتے تھے، فرماتے اگر تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر یہ پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر للخیر حیث کان ثم اردنی بہ، اور اپنی حاجت کا نام لے، یعنی لفظ حاضل امری کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود اور ابو ایوب سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں جابر کی حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے عبد الرحمن بن ابی موالی کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے، اور وہ شیخ مدنی ہیں اور ثقہ ہیں۔ سفیان نے ان کی حدیث روایت کی ہے اور دیگر کئی ائمہ بھی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ ابو قریب محمد بن علا، زید بن حباب عقالی، موسیٰ بن عبیدہ، سعید بن ابو سعید، ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، چچا کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا 4 رکعت پڑھیے اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور کوئی سورت، پس ان سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ پڑھیے، پھر رکوع کیجئے اور رکوع میں 10 مرتبہ یہی پڑھیے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیے۔ یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوا،
اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ ہوا۔ اگر آپ کے گناہ صغیرہ ریت کے ٹیلے کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں بخش دے گا۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے ہر روز کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعہ کے دن، اور اگر جمعہ کے دن بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح فرماتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو رافع کی حدیث سے غریب ہے۔ احمد بن محمد بن موسیٰ، عبداللہ بن مبارک، اکرمہ بن عمارہ، اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ام سلیم صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، مجھے ایسے کلمات سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور جو چاہو مانگو۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ہاں ہاں، اس باب میں ابن عباس، عبداللہ بن عمرو، فضل بن عباس اور ابو رافع سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، حضرت انس کی حدیث حسن غریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز تسبیح کے بارے میں اور بھی روایات مروی ہیں، لیکن ان میں اکثر صحیح نہیں۔ ابن مبارک اور کئی علماء بھی صلاۃ تسبیح اور اس کی فضیلت کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ احمد بن عبدہ عملی، ابو وہب، عبداللہ بن مبارک سے تسبیح والی نماز کے متعلق تو انہوں نے فرمایا، اللہ اکبر کہے اور پھر یہ پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھے۔ پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہ پڑھے اور 4 رکعتیں اسی طرح پڑھے۔
یہ ہر رکعات میں 75 تسبیحات ہوئیں، پھر ہر رکعت میں 15 مرتبہ سے شروع کرے، پھر قراءت کرے اور 10 مرتبہ تسبیح کرے، اور اگر رات کی نماز پڑھ رہا تو ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا مجھے پسند ہے، اگر دن کو پڑھے تو چاہے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے۔ ابو وہب کہتے ہیں مجھے عبدالعزیز نے عبداللہ کے متعلق کہا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ رکوع میں پہلے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پہلے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور پھر یہ تسبیحات پڑھے۔ احمد بن عبدہ وہب بن زمعہ سے اور وہ عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ اگر اس نماز میں بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کر کے دونوں سجدوں میں بھی 10 مرتبہ تسبیحات پڑھے؟ کہا کہ نہیں، یہ 300 تسبیحات ہی ہیں۔ محمود بن غیلان، ابو اسامہ مسعر، مالک بن مغول، حکم بن عتیبہ، عبد الرحمن بن ابو لیلہ، کعب بن عجراہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا تو جان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کس طرح بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ محمود نے کہا کہ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ زیادہ بتایا مجھ کو زائدہ نے، ایک لفظ اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں حکم سے، وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کہ عبد الرحمن نے کہا ہم درود میں کہتے تھے وعلینا معہم، یعنی ان کے ساتھ ہم پر بھی رحمت اور برکت نازل فرما۔ اس باب میں حضرت علی، ابو حمید، ابو مسعود، طلحہ، ابو سعید، بریدہ، زید بن خارجہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کعب بن عجراہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی کنیت امام ابو عیسیٰ ہے اور ابو لیلہ کا نام یسار ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن خالد اسماہ، موسیٰ بن یعقوب زمعی، عبداللہ بن کیسان، عبداللہ بن شداد،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبد الرحمن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس باب میں عبد الرحمن بن عوف، عامر بن ربیعہ، عمار، ابو طلحہ، انس، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری اور کئی علماء سے مروی ہے کہ اگر صلاح کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہے، اور اگر درود کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد طلب مغفرت ہے۔ ابو داود، سلیمان بن سلم بالاخی مصاحفی، نظر بن شمیل، ابو قراہ اسدی، سعید بن مسیب، عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں علاء بن عبد الرحمن یعقوب کے بیٹے اور حرقاہ کے مولا ہیں، اور علاء تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث سنی ہیں، جبکہ عبد الرحمن یعقوب یعنی علاء کے والد بھی تابعی ہیں۔ انہوں نے ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے احادیث سنی ہیں، اور یعقوب کبار تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے ملاقات کی ہے اور ان سے روایت بھی کرتے ہیں۔ عباس بن عبد العظیم عنبری، عبد الرحمن بن مہدی، مالک بن انس، علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب سے، اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے فرمایا، ہمارے بازار میں کوئی شخص خرید و فروخت نہ کرے جب تک وہ دین کو خوب سمجھ بوجھ حاصل نہ کر لے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔